جو آدمی 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، ہاں عمدن چھوڑ دے، جمعہ ہی ہو اور اس کا عذر بھی کوئی نہ ہو، تو بہرحال نعوذ باللہ اس کی دیانت و امانت و اسلام پہ حرف آتا ہے۔ کینسر کا مریض ہے، آپریشن کرایا ہے، اب اس کو پیشاب کا مسئلہ ہے، پیشاب کی نالی کا بیگ لگا ہوا ہے، لگا رہے، اسی سے باقاعدہ وضو کرے، نماز پڑھے، سب وہ بیگ لگا رہے۔ پہلے بھی تو پیشاب ہمارے بلڈر میں اندر ہوتا ہے نا، اب بھی وہ نالی میں اس تھیلی میں ہوگا، کوئی بات نہیں۔ حضرت مفتی فضل رزاق صاحب جمعیت علماء اسلام کے ثوابی کے رہنما ہیں، وہ شدید فائرنگ میں زخمی ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کے دروس والی کتابیں جو ہیں وہ ملتان قاسم العلوم کے مدرسے سے جا کے مل سکتی ہیں۔ حاجی اسلم صاحب نے انڈیا سے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی حاجات پوری کرے۔ کہتے جی کہ جب یہاں جنازہ ہوتا ہے، بچہ یا بچی کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں، تو نہ بھی ہو تو ہم امام کے ساتھ جامع دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و سب کے لیے ہو گیا۔ ایک طواف ایک کے لیے، ہاں دعا سب کے لیے۔ اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا پھر وہ رک گیا، اس کو مزید موقع ملا پھر طواف کرے۔ طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے، طواف الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اچھا جی فی امان اللہ، رخصت ہو رہے ہیں اللہ کے گھر سے، اللہ نے نہیں جانے دیا ہم پھر طواف کریں۔ کہتے جی کہ امام کے آگے جگہ خالی ہوتی تھی، آج کل وہاں بھی نمازی کھڑے ہو جاتے، ان کے آگے سفرہ ہے، دیوار ہے پوری۔ عابد بنڈی بہاؤالدین سے سلام کا ہے، وعلیہ السلام۔ مطاف میں جانے کے لیے بعض چادریں باندھ لیتے ہیں، بہرحال وہ جانے اور ان کا خدا جانے، ہے تو جھوٹ نہ۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو طواف اور حج نصیب کرے۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں امام صاحب نے سورۃ سجدہ تلاوت کی، وہ سجدے میں چلے گئے، لیکن لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ رکوع میں، جو رکوع میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو رکوع میں نہیں گئے کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ حج کی قربانی کرتے وقت چھری لگ گئی، کوئی بات نہیں۔ میرے بچے اور بچیوں کو ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، ٹی وی رکھے ہی نہ گھر میں، جب نہیں ہوگی تو کیا دیکھیں گے؟ دوسروں کے گھر میں جائیں تو پھر تھپڑ لگاؤ۔ میری والدہ اور بچے گھر میں بیمار ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے سب کو پلایا کریں۔ میرا نام ہے، عورت حلت احرام میں صابن سے کپڑے دھوئی، کوئی بات نہیں، کپڑے دھونے والا صابن جو ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ بارہ دل حج کو چھوٹے اور درمیانے جبڑے کو الٹی طرف سے کنکریاں جدھر سے بھی مارو ان کے لیے جائز ہے، بڑے کو نہ مارو، اس کو صرف ایک طرف سے مارنا ہے۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے وہ پڑھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی،
چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب قراءۃ الامام قراءۃ لہ، جب امام جو پڑھ رہا ہے تو گویا کہ مقتدی کی وہی قراءت ہے۔ جب مدینہ منورہ میں جائیں تو پہلے حضور پہ سلام پڑھیں، اس کے بعد السلام علیکم یا سیدنا ابی بکر صدیق یا خلیفۃ رسول اللہ یا وزیر النبی المصطفیٰ یا صاحب الغار والمزار، پھر سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، بس یہ سلام پڑھیں۔ طواف صدر کے لیے بھئی طواف وداع کے لیے صفا مروہ نہیں ہوتی، طواف زیارت کے ساتھ صفا مروہ ہوتی ہے۔ میرے پوتے کا نام محمد سلیمان ہے، خود بولتا رہتا ہے، بلانے کے نہیں بولتا، اللہ ہدایت دے اس کو۔ سورۃ فاتحہ پانی پہ دم کر کے پلایا کرو، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ ہے۔ زندہ شخص کے لیے عمرہ نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کے بعد 10 نمبر مشین سے قصر کیا، حج کے بعد 0 سے مشین ٹھیک ہو گیا۔ اگر باپ اپنے بالغ بچوں کو پیسے دے کے حج کرواتا ہے، اگر پیسے دے کے اس نے مالک بنا دیا تو بچوں کے فرض ادا ہو گئے۔ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو پھر لے آئیں گے۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھا، دوران طواف خارج کرنے سے خون نکل آیا، جس کا پتہ طواف اور سعی کے بعد احرام اتارتے وقت، اگر خون معمولی تھا تو کوئی حرج نہیں۔ حج کے دوران میں نے گھڑی پہنی ہوئی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گھڑی کی چین میں بال آگے ٹوٹ گئے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے ایک بندے سے قرض لینا ہے، اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں اور دعا کریں، اللہ کرے گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک دوست نے پاکستان میں رقم لی اور ریال دینے کا کہا، اس وقت ریٹ 77 روپے تھا، اب 85 ہو گیا ہے، بہرحال جتنے جو ریٹ دیا تھا وہی لے سکتے ہیں آپ۔ احرام پہن کے ہم نے عمرہ تو کر لیا، اب وہی چادریں پہن کے طواف وداع، بالکل تمہاری چادریں ہیں، طواف کرو، کچھ کرو۔ طواف کے 4 چکر لگائے، کسی وجہ سے ہوٹل چلے گئے، اگلے دن عمرے کا احرام باندھ کے آ گئے، پہلے عمرے کا طواف کریں، پہلے عمرے کا طواف، پہلا عمرہ تو ختم خارج ہو گیا، آپ نے باطل کر دیا، چلے گئے چھوڑ کے، اس کے بدلے میں پورا ایک طواف کریں۔ میرے استاد نے محمد ہارون نے مدرسہ بنایا، اللہ کامیاب کرے۔ نفلی طواف طواف الوداع واجب ہوتا ہے، اس کی نیت کرنی ضروری ہے۔ مجھے خواب میں سانپ نے کاٹا، مانا ہے کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ بچائے گا، بس لا حول پڑھو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ میرے بیٹے کا نام سبحان رکھا ہے، صبح ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی رکھا ہے سب ٹھیک ہے۔ میری بیوی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کرسی پہ نماز پڑھتی ہے، پہلے دن اس نے خود کنکریاں ماری تھی مشکل سے، دوسرے دن ویل چیئر پہ جا کے کنکریاں ماری، تیسرے دن ویل چیئر کا انتظام نہ ہو سکا تو میں نے ٹھیک ہوگی، کوئی بات نہیں۔ میری والدہ بہت نیک خاتون ہیں، ہمیشہ ہمیں اولاد وظائف کا بارے میں کہتی ہیں،
لیکن چند دنوں سے وسوسے کا غلبہ رہتا ہے. لا حول زیادہ پڑھا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے والد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جو خلیفہ شاہ ابرار الحق صاحب کا گزشتہ سال انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارا بھتیجا 6.5 برس کا ہے، اس کو برس کی بیماری ہو گئی ہے، اللہ قادر ہے کہ شفا عطا فرمائے. میرا بچہ عمر کا 3 سال شرارتی بہت ہے، تو آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو. خانہ کعبہ کی تصویر کھینچ سکتے ہیں، آدمی کی نہ ہو، خانہ کعبہ کی ہو. بیوی اپنے خاوند کی صحت کے لیے طواف کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ نائی اگر بال کاٹتا ہے، بال کاٹنا ٹھیک ہے، لیکن داڑھی کاٹے تو گناہ ہے. حضرت جی والد خود اٹھ کے نماز کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، بچے سوتے رہتے. نہیں، بچوں کو اٹھانا ضروری ہے. حضور نے فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے فضربوہ، مارو اس کو. ہم نے مزدلفہ میں رات 3 بجے تک قیام کیا، مکتب والوں نے ہم کو نکالا. گزارش یہ ہے کہ وہاں جو وقوف کا وقت ہے وہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہے. اگر اس سے پہلے آپ نکل گئے ہیں تو دم پڑ گئی. اگر ہم طائف جائیں تو واپسی پہ بھی احرام ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے. بارہ 17 دن ہوتے ہیں تو نماز پوری پڑھیں گے. چار بج کے 30 پر تہجد کی نیت کر کے نفل پڑھے. اس کے بعد آنکھ لگ گئی اشراق کے وقت، تو فجر کی نماز تو پڑھی نہیں نا انہوں نے، وہ قضا کریں. احرام کی حالت میں سنگ طرح مالٹا کھا سکتے ہیں. اس کی خوشبو قدرتی ہے، تم نے تو نہیں ملائی نا. ایک بندہ کسی کو ملنے کے لیے آیا ہے مکے میں، اس نے احرام نہیں باندھا. بہرحال حنفی مسلک میں اگر میقات کراس کیا ہے تو دم پڑ جائے گی. اگر دوسری میقات سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لے پھر دم نہیں رہے گی. مینا میں نیند کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے چہرہ چھپایا تو کچھ نہیں ہوتا. مسجد میں اگر آنکھ لگ جائے، بیٹھے ہوئے لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اگر لیٹ ہو، ٹیک لگا لے یا سو جائے پھر ٹوٹ جاتا ہے. غزوہ ہند کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں ہے، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ گزر گیا. والدین کو اللہ صحت دے. احرام کی حالت میں خوشبو کو سونگھنا بھی نہیں چاہیے، احتیاط کریں. ہماری واپسی 19 تاریخ کو ہے، لیکن اہلیہ نے طواف الوداع آج کر دیا ہے. پھر بھی موقع ملے طواف کرتی رہے، پھر آخری طواف جو ہے وہ خود بخود وداع ہو جائے گا. میرا حج قران تھا، میں نے بغیر خوشبو والا صابن استعمال، کوئی دم نہیں ہے. طواف عصر کے بعد کریں تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. سندھ کے علاقہ گھوٹکی میں
قبیلوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ وہ سارے جھگڑے دور کر کے صلح میں بدل دیں۔ میرا نام انیس الرحمان ہے، میں پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں۔ حج ہر سال کرنے کا ارادہ ہے، اللہ سے دعا مانگے ملتزم پہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ۔ والدین کی اجازت کے بغیر اور ان کی غیر موجودگی میں نانی کی بہن ایک دفعہ دودھ پلائے یا کوشش کرے، پلائے تو رضا ثابت ہو جائے گی، کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بچے جلدی بیمار ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، تو سورۃ نون کی آخری آیات جو ہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میری ایک لڑکی ہے، اولاد کی تمنا ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے گھر میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے، گھر میں دو بھائی شادی شدہ ہیں لیکن آپس میں لڑائی رہتی ہے، اللہ سے دعا مانگو اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا دوست ہے، وہ جیل میں بند ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ میرا اور میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ میری بیٹی خدیجہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بھانجی کو شدید آنکھ کا درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم طائف گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے عمرہ نہیں کیا، لیکن دم تو پڑ گئی، یا دوبارہ جا کے عمرہ کر لیں دم نہیں پڑے گی۔ احرام کی حالت میں میں نے نقاب ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا، حلق کروا لیا، 2 دن کے بعد عمرہ کیا، تھوڑے تھوڑے بال تھے، تو باریک مشین لگوا لی ہے، بھائی اگر بال تھے چھوڑے چاہے ہوں، مشین میں آ گئے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ پہلے آپ نے اس طرح پھروایا ہوا ہے، پھر مشین پھروا دیں، عقل کی بات ہے۔ میری والدہ کو پاکی کا مسئلہ ہے، وہ گھنٹہ گھنٹہ ہاتھ دھوتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس کاری، اس کا علاج ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی دیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بعض لوگ جو ہیں مدینے میں چپل نہیں پہنتے، ٹھیک ہے، اگر ادب کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جب گرمی کی دھوپ لگے گی نا، ادب ختم ہو جاتا ہے۔ بار بار روزہ اقدس پہ حاضری دینا، بہرحال علماء کہتے ہیں کہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب جائے سلام پڑھے، جب واپس آئے سلام پڑھے، روزانہ صرف بیٹھ کے درود پڑھتا رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 100 سوا لاکھ آدمی تھا حضور کے ساتھ۔ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ہوا بھی خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی کے پتہ نہیں کیا گئی تو بال لانے کا کوئی مجھے نہیں پتہ کیا ہے، کسی حکیم سے نسخہ پوچھو۔ حضور نے جو مسکین ہونے کی دعا مانگی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غریب ہو، مسکین کا معنی یہ ہے اللہم اجعلنی مسکینا واجعلنی فی زمرۃ المساکین، تو مساکین سے مراد ہے وہ عاجز لوگ جو زیادہ بندگی کرتے ہیں۔ اگر داڑھی یا سر کا بال گر جائے، احتیاط سے کسی جگہ رکھ دیں، اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے استغفار کریں، دعا کریں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا، نہ وصیت کی، اگر اولاد اس کا حج بدل کرا دے بڑی اچھی بات ہے، کرا دے۔
طواف کے بعد طواف نماز میں عورتیں آگے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر اس کی اپنی نماز ہے، ہماری اپنی نماز ہے، پھر کوئی حرج نہیں، ایک ہی نماز میں برابر نہ کھڑی ہو۔ موحد نام رکھنا چاہیے، موحد تو کوئی نام نہیں ہوتا، موحد تو کہتے ہیں اس کو توحید کا عقیدہ رکھتا ہو۔ عبد الاحد رکھ دیں، عبد الواحد رکھ دیں، عبداللہ رکھ دیں۔ مکے سے جدے جاؤ تو جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ واجب الطواف جو ہیں، اگر وہ حرم میں نہیں پڑھ سکا تو اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مجھے گیس کی بیماری ہے، بار بار وضو ٹوٹنے کا شک آتا ہے، تو بس وہم نہ کریں، وضو کر کے نمازیں پڑھتے رہیں۔ مرزا جہلمی میں جانتا ہی نہیں کہ کون بلا ہے، بارہ سنا یہی ہے میں نے کہ وہ بے دین آدمی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک قادیانی تھا، اب یہ کوئی جہلمی نیا نکل آیا ہے۔ بیت اللہ زادہ اللہ شرفن محابتن کے ائمہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیوں نہیں نماز، تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بیت اللہ کے سامنے ہی تو ہوتے ہیں۔ مسجد نبی میں کوئی اپنی جماعت کرائے، اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ میں نے اپنا حال خود حل کیا، لیکن خوشبو والی کریم لگا دی تو دم پڑ گئی۔ ہمیں حج کے دنوں میں جو سونے کے لیے بستر دیتے ہیں، اس کی چادر ہماری ملکیت ہوتی ہے۔ کیوں تمہاری ملکیت ہوتی ہے؟ وہ ان کی ہے جن کی ہے، تمہیں سونے کے لیے دی ہے، میرا مالک تو نہیں بنایا۔ ہماری بیٹا حفظ کر رہا ہے، اللہ سب کو حافظ بنائے، عالم بنائے۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ حضرت تھانوی نے لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھایا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک خواب ہے، ایک آدمی نے حضرت کو خواب لکھا کہ بھئی میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن آگے آپ کا نام آ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پیر جو ہے وہ متبع سنت رسول اللہ ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ کلمہ پڑھایا۔ غامدی صاحب کے اللہ عالم میں نہیں جانتا بھائی۔ طواف کے وقت کوئی کتاب لے کے پڑھتا رہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر۔ طواف کے دوران کعبے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں حضرت حق نواز کے جب بیان سنتا ہوں تو میرا ایسے لگتا ہے جیسے دل پھٹ جائے گا، پورا نہیں سن سکتا۔ بہرحال وہ ایک مجاہد تھے اور عاشق صحابہ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میری امی کو شوگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حج کے سفر میں بیوی سے شہوت کی بات بھی نہیں کرنی جب احرام باندھا ہوا ہو۔ جب احرام ختم ہو گیا تو اب شہوت کی بات ہر بات کر سکتا ہے۔ سر کے آدھے انچ کے برابر بال تھے۔ حج کا حلق جلد کی بیماری کی وجہ سے زیرو شیونگ مشین سے کیا ٹھیک ہو گیا۔ احرام کی حالت میں اگر بیت الخلاء کا وہ واشنگ صابن استعمال کیا تو 1-2 ریال خیرات کر دو۔ میری بیٹی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کو معدے کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
کسی بھی میقات سے باہر نکل گیا، واپس حدود حرم میں آیا، نیت کی عمرے کی، نہ ہی عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی مقبول بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے اپنے اعمال حج میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، دم تو نہیں، صدقے کے طور پہ بکری صدقہ خیرات کر دیں۔ میرا طواف وضو باقی نہیں رہتا، ایک دفعہ وضو کر لیں پھر طواف کرتے رہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ پر اشارے پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ حج کے 10ویں تاریخ کو معلم نے چاکلیٹ تقسیم کیے، احرام کی حالت میں تھا، میں نے بھی اس کو کھا لیا۔ بہرحال اللہ قبول کرے، اس میں خوشبو تو ہوتی ہے نا چاکلیٹ میں، پھر بھی احتیاط یہی تھی کہ نہ کھائیں، لیکن حاجی کو مفت کی چیز ملے کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ طواف زیارت کے وقت سعی کرتے ہوئے استلام بھول گیا، کوئی بات نہیں، ایک طواف جو ہے وہ ایک کے لیے ہوتا ہے، دعا سب کے لیے۔ حج کا احرام اپنے وطن سے باندھا، جہاز میں دیکھا کپڑوں پر گندگی لگی ہے، مکہ مکرمہ مکمل کیا تو گندگی باقی تھی، تو کپڑے پہ گندگی کتنی تھی؟ اگر کپڑا حرام تھا طواف نہیں ہوا۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرین عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے بھی نوشابہ پتہ نہیں کون ہیں، بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے اور اچھے اعمال کی توفیق دے۔ ڈاکٹر عدیل ہیں، کہتے ہیں اللہ گھر کا ماحول ٹھیک کر دے۔ جاوید شیخ صاحب نے سلام بھیجے، علیہ السلام۔ مدینہ منورہ پہنچ کر پہلے گھر میں مکان میں سامان رکھیں، پھر غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر جائیں سلام کے لیے۔ میں نے عمرہ مکمل کر لیا، صرف حلق کرنا باقی تھا، میں حمام میں چلا گیا، چادریں اتار دی اور خود حلق کر لیا، ٹھیک ہے۔ 12 ذی الحج کو کنکریاں ہم نے زوال سے پہلے ماری ہیں، مکتبہ تو نکالنا چاہتے ہیں نا کہ جلدی جائیں، جان چھوڑیں ہماری، ورنہ بہرحال زوال سے پہلے وقت جائز نہیں ہے، مجبوراً ماری ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ جاتا ہے۔ عورتیں بار بار طواف کریں، عمرہ کریں، بہرحال کر سکتی ہیں، اچھی بات ہے، ورنہ دور بیٹھ کے دیکھتی رہیں۔ حجر اسود کے بوسے کی کوشش نہ کریں، دور سے اشارہ کر دیں۔ عورتیں اگر ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھیں تو ان کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ بیٹوں کا نام محمد رکھیں، بالکل ٹھیک ہے، محمد رکھیں، احمد رکھیں۔ ہاں ہاں کون کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا حج زیارت منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد